میں بھی پریشان کیا گیا، رسول کے جنازے کو چھوڑ کے جایا گیا۔ آئے پیغمبر کو لے کر چلے، خدا کے حبیب کو خدا کی بارگاہ میں لے کر چلے، اس کے محبوب کا اسے واسطہ دے جسے خدا بہت زیادہ چاہتا تھا، جسے معراج پہ بلایا۔ بے محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئے خدا کی بارگاہ میں اس علی کو لے کر چلے کہ ابھی کل ہی وہ دن گزرا ہے، وہ دن گزرا کہ جب کوفے کے بچے یتیم ہو گئے، علی کے بچے یتیم ہو گئے، زہرا کے گھر پہ سو گئے، بچے لپٹ لپٹ کے گریا کر رہے ہیں۔ ارے وہ وقت بھی یاد آ گیا علی کا جب مصلی عبادت پہ کھڑے ہوتے تھے تو پیر لرزتے تھے، خدا کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے تھے علی اپنے کو بھول جایا کرتے تھے۔ وہ امیر کائنات کہ جس پہ مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے، وہ علی کہ جسے اتنے سالوں تک گھر میں بیٹھنے پر مجبور کیا گیا، وہ علی کہ جس سے نقل کیا جاتا ایک دن جیسا ملتا ہے، مولا امیر کائنات گھر میں داخل ہوئے، کہتے شہزادی کو سلام کیا، کہتے اپنے حجرے میں چلے گئے، ابھی کچھ دیر گزری تھی رونے کی آواز بلند ہوئی، زہرا گھبرا گئی، زہرا گھبرا گئی، کمرے میں آ کر دیکھتی ابوالحسن گریا فرما رہے، ابوالحسن کیا بات ہے، کیوں گریا فرما رہے؟ مولا کہتے زہرا تیرے علی پہ وہ وقت آ چکا کہ تیرے علی اگر کسی کو سلام کرتا ہے، کوئی تمہارے علی کے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ اے زہرا اے زہرا، میں جن راستوں پہ جاتا ہوں لوگ مجھے دیکھ کے راستے بدل دیتے ہیں، کیا مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے تھے، آقا نخلستان میں جا کر گریا کرتے تھے، اتنی تنہائی محسوس میرے آقا کو ہوا کرتی تھی۔ ارے اس علی پہ پھر بھی رحم نہ کیا ان ملعونوں نے، ابن ملجم نے علی کے سر پہ ضربت ماری، علی تیرا کر زمین پر گرے، کہتے ایک مرتبہ آواز دیتے قلت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ آئے اسی علی کو خدا کی بارگاہ میں لے کر چلے، اسی علی کا واسطہ خدا کو دے، بے علی 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 علیہ السلام علیہ السلام۔ اے مولا امیر المومنین، آقا آقا ہمیں نہ بھولیے کہ مولا آپ ہی کی ذات کا بھروسہ ہے، مولا ہمارے تو کوئی ایسے اعمال بھی نہیں کہ جن پہ ہم ناز کر سکے۔ امیر کائنات آئے شہزادی کونین کو خدا کی بارگاہ میں چل کر واسطہ دے، کون زہرا؟ وہ زہرا کہ جس کے لیے ملتا ہے، جس نے اس بڑی جوانی میں زبان پہ فکرہ لے کر آئی، صبت علیہ مصائب ونہا، صبت علیہ مسرنا لیا لیا بابا، تیری زہرا پہ وہ مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے، اگر دنوں پہ پڑھتے تو رات کی تاریکی میں بدل جاتے، بابا اگر پہاڑوں پہ پڑھتے تو
تو ذرے ذرے ہو جاتے. کہتے بی بی گریا فرماتی تھی, در دیوار کا سہارا لے کر چلتی تھی. لوگوں نے آ کر شکوہ کیا, اے علی زہرا سے کہہ دو یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے, ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے, کاموں میں خلل. کہتے شہزادی دن و رات بابا کو گریا کرتی تھی, اس پر بھی اکتفا نہ کی گئی. زہرا کے اوپر چلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. جناب محسن کی شہادت ہوئی, زہرا کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئی. وہ وقت بھی آ گیا کہ شہزادی کونین نے وصیت کری, اے علی مجھے رات کی تاریکی میں میرے جنازے کو اٹھائیے گا, رات کی تاریکی میں غسل و کفن دیجیے گا. حاجب نہیں زہرا سے پوچھے, شہزادی آپ نے, شہزادی آپ نے یہ وصیت رات کے لیے کیوں کی؟ کیونکہ زہرا چاہتی تھی ان کے جسم پر کسی کی نگاہ نہ پڑے, ان کی قد و قامت پہ کسی کی نگاہ نہ پڑے. دو جملہ عرض کروں التماس دعا, اپنی حاجتوں کو اپنے ذہنوں میں رکھ لے. کہتے شہزادی کو غسل دیا جا رہا ہے, کہتے عجیب نقل کیا گیا ہے, مولا میر کائنات صحن خانہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے بازوؤں میں سمیٹے, جیسے ایک پرندہ اپنے بچوں کو اپنے بالوں پر میں چھپائے رہتا ہے. علی گریا بھی نہیں کر پا رہے, علی گریا بھی نہیں کر پا رہے ہیں. کہتے شہزادی کا غم بڑا سخت غم تھا, کہتے بچے بلند بلند گریا کر رہے. مولا کہتے میرے لال ذرا دھیرے رو, ذرا دھیرے رو, کہیں تمہاری آواز گھر کے باہر نہ نکل جائے, تمہاری ماں کے جنازے کو بھی اٹھنے نہ دیا جائے. کہتے ابھی سمجھا رہے تھے, اتنی دیر میں اسما بھاگی بھاگی آئی. کہتی مولا ایک شرعی مسئلہ پیش آ گیا. آقا کیا جنازے کے جسم پر ہر جگہ پانی پہنچانا ضروری ہے؟ مولا کہتے آسما آسما جہاں تک ممکن ہو پہنچایا جائے. ایک مرتبہ آسما کہتی ہے اے علی, اے علی زہرا کا ہاتھ پہلو سے نہیں ہٹتا, زہرا کا ہاتھ پہلو سے نہیں ہٹتا, پہلو سے نہیں ہٹتا. کہتے مولا ایک مرتبہ حجرے کی طرف روانہ ہوئے, بچوں کو سمجھا کے جا رہے ہیں, اے بچوں, اے میرے لال, تم لوگ دھیرے دھیرے رو, تمہاری آواز گھر سے نہ نکلے. کہتے حجرے میں پہنچے, زہرا کو غسل دیا جا رہا ہے. کہتے مولا میر کائنات فرماتے ہیں اے بنت رسول اپنے ہاتھوں کو ہٹا لیجئے. ہاتھ نہیں ہٹا. اے حسنین کی ماں اپنے ہاتھوں کو ہٹا لے, ہاتھ نہیں ہٹا, ہاتھ نہیں ہٹا. اے زہرا, اے زہرا اپنے ہاتھ کو ہٹا لیجئے, ہاتھ نہیں ہٹا. روایت عجیب نقل کی گئی. کہتی یہی مقام ہے جہاں علی نے اپنی امامت کا سہارا لیا. راوی نقل کرتا ہے مولا نے کہا اے زہرا آپ کو امام وقت حکم دیتا ہے اپنے ہاتھوں کو ہٹا لیجئے. ارے غضب ہو گیا, غضب ہو گیا. ہاتھ کا ہٹنا تھا. علی کی نگاہ, علی کی نگاہ زہرا کے شکستہ پہلو پر پڑی. علی نے چیخ ماری یا زہرا, علی نے چیخ ماری, زمین پر بے ہوش ہو کر گر گئے. اسما نے چہرے پہ پانی ڈالا. کہتے مولا کی آنکھ کھلی. علی چیخے بار بار کے رونے لگے. اسما نے ہاتھوں کو جوڑ لیا. اے علی, اے علی, ابھی تو آپ بچوں کو سمجھا کے آئے تھے. اے بچوں ذرا دھیرے رونا, ذرا دھیرے گریا کرنا. اے
حسن گریہ فرما رہے، کہتے علی اشکوں کو روک نہ سکے، اے اسما میری زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی، اے اسما اب میں سمجھا زہرا نے کیوں کہا تھا مجھے رات میں غسل دینا تاکہ میری نگاہ زہرا کی اے خدا کی بارگاہ میں شہزادی کونین کو واسطہ دے، شہزادی کو لے کر چلے بے فاطمہ 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 علیہ السلام، اے خدایا اے پروردگار پالنے والے، تجھے تیری کنیز خاص کا واسطہ، اب تو اپنی رحمتوں کا ہم پہ نزول کر دے، اب تو ہمیں دیکھ لے خدایا، جو ہم سب کے حق میں خیر ہے وہ عنایت کر دے، پالنے والے جو بھی مصیبتیں ہم پر یا ہماری فیملیوں پہ آنے والی، خدایا ان سب کو بھی خیر میں بدل دے، اے خدایا رحمت کے دروازوں کو ہم پہ کھول دے، خدایا روزی روزگار ہم سب کو عنایت کر دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دے، آئے خدا کو واسطہ دے امام حسن مجتبیٰ کا، بالحسن 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 علیہ السلام۔ بڑے مظلوم آتا ہے، کہتے زندگی میں بھی مصیبت اور شہادت کے بعد بھی حسن پر مصیبت، کہتے ہیں ہر گھر سے جنازہ نکلتا ہے، لوگ یہی کہتے ہیں اب جنازہ دفنا کے سوا رہے ہوں گے، آئے میں قربان جاؤں مولا حسن کیا بیتی ہوگی ان پہلوں پر، کہتے حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، کہتے جب جنازہ پلٹ کے آیا زینب کلثوم جنازے سے تیر نکالتی تھی، بھیا کس نے تم پہ اس تیر کو برسایا، آئے خدا کی بارگاہ ہمیں سید الشہداء کو لے کر چلے، کون حسین کہ جس کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا بابا کی خدمت میں بیٹھی ہیں، کہتے ایک بار کی رسول گریہ کرنے لگے، پوچھتی بابا وجہ کیا ہے، کہتے رسول نے جب وجہ بتائی، ایک مرتبہ بی بی کہتی بابا میرا حسین جب شہید کیا جائے گا بابا اے بابا اے بابا میں تو رہوں گی نہ بابا، نہیں زہرا تم نہ رہو گی زہرا، بابا کیا بل حسن تو رہیں گے بابا، نہیں میری لال زہرا اب الحسن بھی نہ رہیں گے، کہتی کوئی بات نہیں بابا میں نہ رہوں اب الحسن نہ رہے، کم سے کم میرا لال حسن تو ہوگا، رسول فرماتے نہیں تیرا حسن بھی نہ ہوگا، کہتے زہرا چیخے مار مار کے رونے لگی، بابا نہ آپ ہوگے نہ میں ہوں گی، نہ علی ہوگے نہ حسن ہوگے، کون میرے لال حسین پہ روئے گا، کون میرے لال حسین پہ گریہ کرے گا، کون اس کی ماتم داری کرے گا، رسول فرماتے زہرا خدا قریب ایک قوم کو خلق کرے گا جس کے جوان تیرے جوانوں پہ روئیں گے، جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں پہ، جس کے
بچے تیرے بچوں پہ شہزادی فرماتی ہے تب میں بابا وعدہ کرتی ہوں اس وقت تک میں بہشت میں نہ جاؤں گی جب تک اپنے حسین پر گریہ کرنے والوں کو بخشوا نہ لوں. آئے مولا حسین کا واسطہ خدا کو دے بالحسین 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 سجاد کو لے کر بے علی ابن الحسین 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 علیہ السلام. آئے پانچویں آقا کو خدا کو واسطہ دے بے محمد ابن علی 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 علیہ السلام. آئے اپنے چھٹے آقا کو خدا کی بارگاہ میں چل کے واسطہ دے بے جعفر ابن محمد 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 علیہ السلام. آئے کاظمین چلے اس غریب کاظمین کو امام موسی کاظم کو جس کے جنازے کو پورے بغداد پہ لا کر رکھا گیا مظلومیت میں جس کا جنازہ پڑا رہا کوئی بھی جس کے جنازے کو اٹھانے کو تیار نہ تھا. آئے باب الحوائج کو خدا کی بارگاہ میں لے کر چلے اور اپنی حوائج کو خدا بند عالم سے طلب کریں بے موسیٰ بن جعفر 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 علیہ السلام. آئے خدا کی بارگاہ میں ایک ایسا واسطہ لے کر چلے کہ جو بہت غریب ہے امام جس کا وطن سے دور دم نکلا جس کا غربت میں دم نکلا جس کو غریب الغربا کہا جاتا ہے کہ اگر باپ کے نزدیک اس کی اولاد ہو آخری وقت اس سے خوش قسمت کوئی نہیں ہوتا. اگر بیٹا باپ کے جنازے کو اگر اپنے کاندھوں پہ اٹھائے باپ کو سکون مل جاتا ہے. آئے میں قربان جاؤں مولا امام رضا پہ جس کی ایک ہی اولاد امام محمد تقی وہ بھی مدینے میں کہتے جب آقا کا دم نکلا ہے ابا سنت کہتے میرے مولا کا غربت میں دم نکلا
کوئی بھی میرے آقا کے پاس نہ تھا۔ ابا حسن کہتے میں نے سنا آقا کی زبان پہ تھا یا جواد ہو، یا جواد ہو، یا جواد۔ اے میرے بیٹے جواد کہاں ہو، اے میرے لال جواد کہاں ہو؟ کہتے یہی وہ امام ہے جس کے جنازے کو مامون نے اٹھنے کی اجازت نہ دی۔ اماموں میں ایک واحد امام ہے جن کا جنازہ اٹھانے کے لیے عورتیں آگے بڑھی ہیں، عورتیں آگے بڑھی ہیں۔ آئے مولا امام رضا کا واسطہ خدا کو دے، بے علی ابن موسیٰ، 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 بے علی ابن موسیٰ علیہ السلام۔ آئے خدا کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں باب المراد کو لے کر چلے امام جواد کو۔ ایک فکرہ اس غریب امام کے لیے کہوں گا، کہتے مولا قدم بڑی غربت میں اس امام کبھی نکلا ہے، کہتے ام فضل خدا لعنت کرے، کہتے آپ کی بیوی نے ام فضل جو مامون کی بیٹی تھی مولا کو زہر دیتی ہے، کہتے اس ملعونہ نے زہر دیا، دروازے کے باہر سے بند کیا، کمرے میں میرے مولا اکیلے تھے، کنیزوں کو حکم دیتی ہے کوئی دروازے کے نزدیک نہ جانا۔ ارے جب زہر دیا جاتا ہے پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، ارے روایت کے فکرے ہے مولا پیاس سے تڑپ رہے تھے، دروازے کو اندر سے پیٹتے تھے، اے ام فضل کھول دے، ارے کلیجہ پھٹا جاتا ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ کہتے شریک حیات، کہتے بیویاں شوہر کی زندگی کے لیے دعائیں کرتی ہے، یہ کیسی ملعونہ تھی جو اپنے شوہر کی خود دشمن تھی۔ کہتے کچھ دیر گزری، اندر سے کمرے سے کوئی آواز نہیں آتی، کنیزوں کو حکم دیتی ہے دروازہ کھولا جائے۔ ارے غضب ہو گیا، غضب ہو گیا۔ اب جو دروازہ کھلا کیا دیکھا، مولا کا جسم خون میں لت پت پڑا ہوا ہے، جسم سے روح نکل چکی ہے۔ ارے اس ملعونہ نے یہیں پر رحم نہ کیا، آقا کے جنازے کو حکم دیتی ہے عرب کی وہ گرمی، کہتی چھت پہ لے جا کر رکھ دیا جائے، 3